سب سے پہلے تو یہ رپورٹ کتنی الارمنگ ہے جو سٹیٹس ہمارے سامنے ہیں. ویج گیپس ہیں اس میں, پھر سوڈان سے صرف 1 نمبر اوپر ہے. آپ کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ آج ان حالات کی ذمہ داری اگر ہم کسی کو ٹھہرائیں تو یہ کس پر جائے گی؟ دیکھیں جو انڈیکیٹرز استعمال ہوتے ہیں گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس کے حوالے سے, کیونکہ وہ آؤٹ کم انڈیکیٹرز لیتے ہیں نا, تو اس میں تو ظاہر ہے پاکستان کا سٹیٹس جو ہے وہ وہی ہے جو وہ دکھا رہے ہیں نا, اس میں کوئی مطلب مبالغہ رائی نہیں ہے, وہی حقیقت ہے. اور ذمہ داری جو ہے وہ تو آبویسلی پاکستان کی جو حکومتیں ہیں, جو پاکستان کی ریاست ہے جس نے ابھی تک عورتوں کو اپنی قومی ترجیحات میں شامل نہیں کیا, عورتوں کی ترقی کو, اور پھر جو گورنمنٹ آتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی خواتین کو آگے لانے کے حوالے سے, ان کی ترقی کے حوالے سے, ان کو امپاور کرنے کے حوالے سے اس طرح کی ہمیں کمٹمنٹ نظر نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میں سمجھتی ہوں کہ اگر پروسیس انڈیکیٹرز دیکھے جائیں تو پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل عورتیں ترقی نہیں کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس میں سیاسی شراکت شمولیت کو دیکھا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کتنی عورتیں جو ہیں وہ ویمن پارلیمنٹیرین ہیں, کتنے پرسنٹیج. لیکن جو پروسیس انڈیکیٹرز ہیں اگر وہ دیکھیں کہ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں, کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کیا ہے, تو اگر آپ پروسیس انڈیکیٹرز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں عورتوں کی جو سیاست کے اندر شرکت اور شمولیت ہے وہ بڑھ رہی ہے. کیونکہ جتنی عورتوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ 1 ملین سے زیادہ عورتوں نے, ڈفرنس کیا لے کر آ رہی ہیں سوسائٹی میں؟ جب ہم نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں, ابھی ہم نے تعداد کی بات بھی کی, حاضری کی بھی بات کی, لیکن جب ہم نے ایشوز کی بات کی تو وہ دیکھا گیا کہ آئٹمز جو ایجنڈا آئٹمز ہیں اس میں وہ پیش کرنے میں کمی دکھائی دی ہے. دیکھیں اس دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ پاکستان میں آبویسلی ایک بہت پالیٹکس جو ہے بہت ہی وہ پیٹریارکل ارینا ہے. سیاسی جماعتیں ایز اے گیٹ کیپر عورتوں کے لیے بالکل انہوں نے اپنے دروازے بند کی. یہ صرف جو اس کی وجہ سے ہی مطلب جنڈر کوٹا یا ریزرو سیٹوں پہ عورتیں آتی ہیں, اور جو عورتیں جیت کے آتی ہیں روایتی جو ہوتے ہیں جن کو جو فیوڈل فیملیز کے ساتھ یا جن کا سیاسی فیملیز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہی جیت کے آتی ہیں. لیکن اگر آپ پچھلی پرفارمنس دیکھیں, وہ عورتیں جو جنڈر کوٹا پہ آئی ہیں تو انہوں نے کافی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے بہت زیادہ عورتوں کے پرو ویمن لیجسلیشنز پاس کروائی ہیں. جو گورنمنٹ ہے یہ 2024 یا 25 کا جہاں تک معاملہ ہے, آپ دیکھیں اس میں تو کوئی چیز مطلب پالیٹکس پولیٹیکل جو عوام ہیں وہ تو ویسے بیک برنر پہ جا چکے ہیں. اچھا میم, ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم اکنامک ڈسپیرٹیز خواتین کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سامنا ہے, وہاں پر ویج گیپس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں خصوصاً, تو اس حوالے سے کوئی قوانین ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر قانون نہیں ہے تو قانون لانے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ویسے تو جنڈر ویج گیپ کا جو ہے وہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ عورتوں کو مردوں سے کم جو ہے وہ تنخواہیں دی جائیں. ٹھیک ہے, اسی طرح مطلب جو عہدوں میں بھی اگر گریڈ 16 میں عورت ہے یا 19 ہے اس کو بھی وہی تنخواہ ملے گی جو مرد کو ملے گی. لیکن پاکستان کے اندر جو ایشو ہے وہ گلاس سیلنگ کا ایشو ہے. مثال کے طور پہ کیونکہ جو ادارے ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ میل ڈومینیشن ہے, مردوں کی ایسی اجارہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو اوپر نہیں آنے دیتے. ابھی دیکھیں کہ جو ہائر ایجوکیشن میں پاکستان میں جنڈر پیرٹی ہے, ٹھیک ہے, کوئی جنڈر گیپ نہیں ہے, مگر وہ عورتیں جب بیوروکریسی میں یا گورنمنٹ سیکٹر کو جوائن کرتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل انویزیبل گلاس سیلنگ ہے. عورتیں گریڈ 18 سے اوپر نہیں آ پاتی ہیں, ان کو 19, 20, 21, 22 گریڈ تک پہنچنے نہیں دیا جاتا, اور ان کی راستے میں ظاہر ہے کہ جو میل باسز ہیں وہ اس کے اندر بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. تو دیکھا جائے تو اس کے باوجود کہ کوئی ویج گیپ کا قانون کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو یہ کہے کہ عورتوں کو کم تنخواہیں, لیکن انفارمل سیکٹر میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں سے کم تنخواہیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ جو انفارمل غیر رسمی شعبے میں جو عورت کام کر رہی ہے, مزدور عورت ہے, اس میں عورتوں کو مردوں کی نسبت کم تنخواہیں دی جاتی ہیں. لیکن جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کے اندر ایسی کوئی ڈسپیرٹی کوئی لیجسلیشن ہونی ضروری ہے کہ یہ جو ویج گیپ ہے اس کو ختم کیا جا سکے؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے پہلے آپ یہ اگر لیجسلیشن لے آئیں کہ جو تمام کام ہے اس کو آپ رسمی شعبہ ڈکلیئر کر دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ
میں جو میجورٹی عورتیں وہ تو معیشت کے غیر رسمی شعبے میں کام کرتی ہیں، اور جو منیمم ویج گورنمنٹ نے مقرر کر دی اگر آپ اسی پہ عمل درآمد کرا دیں، دیکھیں وہ ویج کچھ بھی نہیں ہے، 37,000 کچھ بھی نہیں، اس میں انسان کا کوئی گزارا نہیں آج کی مہنگائی کے دور میں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نہ صرف سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی منیمم ویج نہیں دی جاتی ہے. تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ویج گیپ کو ختم کریں. میں تو کہتی ہوں کہ یہ منیمم ویج کو ہی آپ انشور کر لیں کہ جو آپ نے طے کیا ہے کہ جو بھی انسان مزدوری کرے گا، کام کرے گا، اس کو کم سے کم اس کی یہ تنخواہ ہے، اس کو یہ حکومت انشور کر لے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی لوگوں کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.